بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز کا مقبول ترین پروگرام صحت اور تحقیقات۔ اس پروگرام میں اس کے علاوہ میں آپ کو کراچی میں ہونے والی غیر قانونی تعمیرات کے متعلق بھی آگاہی دوں گا اور اورنگی ٹاؤن کے ڈپٹی ڈائریکٹر ریاض ملا کی جانب سے لی جانے والی مبینہ رشوت کی ویڈیو اور تصاویر بھی دکھاؤں گا۔ ناظرین، پاکستان میں تیزی سے پھیلتے ہوئے خسرہ اور روبیلا جیسے وائرس کی روک تھام کے لیے WHO کی جانب سے دی جانے والی ادویہ اور مالی امداد کے متعلق پاکستان ٹائم نیوز کی تحقیقاتی ٹیم نے جو معلومات اور تفصیلات جمع کی ہیں اس کے متعلق آگاہ کرنا چاہوں گا۔ 19 کووڈ کے بعد پاکستان میں خسرہ اور جرمنی سے آنے والا وائرس روبیلا کی روک تھام کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے ان ممالک کو ادویہ اور مالی امداد فراہم کی ہے جن ممالک میں اس کے وائرس پائے جاتے ہیں۔ پاکستان بھی خسرہ اور روبیلا جیسے وائرس سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ ہمارے ملک میں اس وائرس کے خلاف مہم کئی دنوں سے جاری ہے۔ چاروں صوبوں میں محکمہ صحت کا عملہ اس سلسلے میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ پاکستان ٹائم نیوز کی تحقیقاتی ٹیم نے اس سلسلے میں جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق ہر یونین کونسل کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر یونین کونسل میں 4 عدد MO یعنی میڈیکل آفیسرز اور ہر میڈیکل آفیسرز کی معاونت کے لیے اسسٹنٹ اسکل پرسن 2 عدد SM سوشل موبائلر بھی تعینات کیے گئے ہیں جو دور دراز علاقوں میں جا کر خسرہ اور روبیلا جیسے وائرس سے بچاؤ کے سلسلے میں ویکسینیشن کر رہے ہیں۔ اس وائرس کی ویکسینیشن کرنے والے ہیلتھ ورکروں کے پاس کسی بھی قسم کی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست نہیں، جس کی وجہ سے WHO نے ہر یونین کونسل کے چاروں MO میڈیکل آفیسرز کو فی کس 2000 روپے پر ڈے ٹرانسپورٹیشن کی مد میں دیے جانے کے فنڈ بھی جاری کیے ہیں۔ ہماری تحقیقاتی ٹیم نے جب ضلع ساؤتھ میں ہونے والی ویکسینیشن کا جائزہ لیا اور ہیلتھ ورکروں سے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ WHO کی جانب سے ہیلتھ ورکروں ٹرانسپورٹیشن کے نام پر جاری رقم کی ادائیگی ہیلتھ ورکروں کو دیے جانے کے بجائے بدعنوانی کی نظر ہو رہی ہے۔ ہیلتھ ورکرز اپنی مدد آپ کے تحت دور دراز علاقوں میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن خسرہ اور روبیلا کے خلاف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو وقت کا تعین کیا ہے وہ ہیلتھ ورکرز کے پاس ٹرانسپورٹیشن نہ ہونے کے باعث نتائج حاصل کرنا خاصا مشکل نظر آ رہا ہے۔ کراچی کے ضلع ساؤتھ میں ہماری تحقیقاتی ٹیم نے ضلع کے فوکل پرسن ڈاکٹر عاشق حسین شاہ سے جب رابطہ کرنا چاہا تو ان کا ٹیلی فون بند تھا۔ تاہم ضلع ساؤتھ سے تعلق رکھنے والے ایک ہیلتھ ورکر نے بتایا کہ خسرہ اور روبیلا جیسے وائرس کے سلسلے میں جو ٹرانسپورٹیشن کی مد میں رقم ادا کی جاتی ہے وہ آفس سپرنٹینڈنٹ حنیف بلوچ ہیلتھ ورکروں کو ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خسرہ اور روبیلا وائرس کے خاتمے کے سلسلے میں سابق DHO ڈاکٹر راج کمار پر بھی بہت سی ذمہ داریاں عائد ہیں، لیکن کسی جانب سے بھی ہیلتھ ورکروں کو WHO کی جانب سے ٹرانسپورٹیشن کی مد میں ملنے والی رقم نہیں دی جا رہی ہے، جس سے ضلع ساؤتھ سمیت پورے سندھ کے ہیلتھ ورکرز میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ اب اگر آپ ضلع ساؤتھ میں WHO کی جانب سے خسرہ اور روبیلا وائرس کے خاتمے کے سلسلے میں ہیلتھ ورکروں کے لیے ملنے والی رقوم کا اندازہ لگائیں تو ضلع ساؤتھ کے ٹاؤن لیاری میں 11 یونین کونسل کو 10,56,000 روپے اور صدر ٹاؤن کی 16 یونین کونسل کو 15,36,000 روپے ملے ہیں جو تاحال ہیلتھ ورکروں کو ادا نہیں کیے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ضلع ساؤتھ کے آفس سپرنٹینڈنٹ حنیف بلوچ اور ADHO ڈاکٹر راج کمار نے اپنے من پسند چند ورکروں میں محض 30,000 کے چند ایک چیک ضرور تقسیم کیے ہیں، تاہم اکثریت ہیلتھ ورکرز WHO کی جانب سے ٹرانسپورٹیشن کی مد میں ملنے والی رقم سے محروم ہیں، جس سے اس وائرس کے خلاف WHO کی اس پروگرام کے متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔
ہمارے نئے آنے والے سیکرٹری صحت اور صوبائی وزیر صحت سے گزارش ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کروا کر اس میں ملوث کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ناظرین، کراچی میں ہماری معزز عدالت عظمیٰ کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف دیے جانے والے احکامات کے باوجود یہ گورکھ دھندا جاری ہے۔ اس گورکھ دھندے میں جہاں بلڈرز مافیا، بھتہ مافیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے علاقائی عہدیدار ملوث بتائے جاتے ہیں، تو دوسری جانب اس کی سرپرستی دیار غیار میں بیٹھے ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کے بلاول ہاؤس میں کافی اثر رسوخ پایا جاتا ہے۔ چند ماہ قبل میمن مافیا اور اس کے ساتھ سابق ڈی جی ایس بی سی اے آغا مسعود کا نام بھی لیا جاتا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود کراچی سمیت سندھ بھر میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں بھاری رشوت سر عام وصول کی جاتی ہے۔ آپ میرے اس ویڈیو میں اورنگی ٹاؤن کے ڈپٹی ڈائریکٹر ریاض ملا کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح ایک مقامی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر 7.5 لاکھ روپے ایک بلڈر سے وصول کر رہا ہے۔ یہ ریاض ملا اس سے پہلے بھی متعدد بار اس کے متعلق خبریں شائع ہو چکی ہیں، لیکن غیر قانونی تعمیرات میں ملوث مافیاز کے لوگ اس کے خلاف کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ان کرداروں، جن میں بعض بلڈرز، بھتہ مافیا اور ایس بی سی اے کے افسران شامل ہیں، ان کی باقاعدہ حکومتی سطح پر سرپرستی کی جاتی ہے۔ ہماری سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے معزز ججز سے درخواست ہے کہ وہ ان مافیاز کے خلاف سو موٹو ایکشن لیں تاکہ کراچی میں ہونے والی اس غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ رک سکے۔ اب اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔